نے نواز شریف صاحب کو کہا، کسی نے کہا بلوچستان سے لڑیں، کسی نے کہا آپ سندھ سے لڑیں، کسی نے کہا پنجاب کے فلاں شہر سے لڑیں، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان پورا میری جان کا ٹکڑا ہے، لیکن الیکشن میں مانسیرا سے لڑوں گا۔ نواز شریف کی آپ سے محبت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف نے کیپٹن صفدر کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور میں جانتی ہوں مانسیرا والوں، آپ لوگ کیپٹن صفدر سے بہت پیار کرتے ہو، اس کی وجہ ہے کیپٹن صفدر نے، خدا گواہ ہے، خدا لگتی بات ہے، کیپٹن صفدر نے آپ کی خدمت میں اس نے دن رات ایک کیا، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ موسم دیکھا، ایک ایک انسان کی مانسیرے والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانسیرا کے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ کو آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ مانسیرا لیو کیا لے تسدا خیری نالو نا۔ مانسیرا والوں، میں آج کیا دیکھ رہی ہوں، اتنی سردی ہے اور مشکل سے سورج نکلا ہے، لیکن وہ دیکھو ابھی تک وہاں سے لوگ دیوانہ وار جلسہ گاہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف ہزارہ سے، مانسیرا سے محبت کرتے ہیں، اور ہزارہ اور مانسیرا نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا کتنا بڑا ثبوت ہے ہزارہ والوں، مانسیرا والوں، کہ پورے پاکستان سے نواز شریف صاحب نے 10 سال بعد اگر الیکشن کا انتخاب کیا تو مانسیرا سے کیا۔ سب نے نواز شریف صاحب کو کہا، کسی نے کہا بلوچستان سے لڑیں، کسی نے کہا آپ سندھ سے لڑیں، کسی نے کہا پنجاب کے فلاں شہر سے لڑیں، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان پورا میری جان کا ٹکڑا ہے، لیکن الیکشن میں مانسیرا سے لڑوں گا۔ اور نواز شریف کی آپ سے محبت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ نواز شریف نے کیپٹن صفدر کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اور میں جانتی ہوں مانسیرا والوں، آپ لوگ کیپٹن صفدر سے بہت پیار کرتے ہو، اس کی وجہ ہے کیپٹن صفدر نے، خدا گواہ ہے، خدا لگتی بات ہے، کیپٹن صفدر نے آپ کی خدمت میں اس نے دن رات ایک کیا، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ موسم دیکھا، ایک ایک انسان کی مانسیرے والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے۔ اور میں جانتی ہوں وزیر اعظم چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب سے اگر اور نواز شریف صاحب سے اگر کیپٹن صفدر نے بات کی ہے تو مانسیرا کے ترقیاتی منصوبوں کی بات کی ہے، کہ مانسیرا میں کوئی سڑک بن جائے، کوئی ہاسپٹل بن جائے، کوئی کالج بن جائے، کوئی یونیورسٹی بن جائے، مانسیرا میں گیس آ جائے۔ اور یہ میں بار بار ان سے سنتی ہوں کہ دور دراز جو علاقے ہیں، تور غر وغیرہ کے، وہاں سڑک بن جائے کہ وہاں خواتین اسپتال لاتے لاتے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب نے باتیں تو ساری کر لی، لیکن میں ایک دو باتیں بہت ضروری کہنا چاہتی ہوں اور مانسیرا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں، اور اپنے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں۔ مانسیرے والوں، خیبر پختونخوا والوں، خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے، کوئی آئے اور خیبر پختونخوا کو خراب کر کے چلتا بنے۔ خیبر پختونخوا جیتے جاگتے لوگوں کا صوبہ ہے، یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے۔ میں جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، بلین ٹری سونامی آ جائے گا، وہ سونامی بلین ٹری میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے کہیں مانسیرا والوں؟ وہ بلین 1 ارب درخت لگانے تھے اور جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھاڑ کے ان کی لکڑی بیچ کے کھا گئے۔ وہ درخت مافیا نے جنم لے لیا، عوام کی بھلائی کے، آپ کی بھلائی کے سارا جو پیسہ تھا
وہ سارا ان کی جیبوں میں گیا. رشوت کا بازار KPK میں گرم ہوا, انہوں نے اپنی جیبیں بھری, آپ کی بھلائی کا نہیں سوچا. مجھے افسوس ہے اس بات کا. اور آج 10 سال بعد حکومت کر کے نکلے خیبر پختونخوا سے, آج مریم نواز شریف آپ کو گواہ بنا کے سوال پوچھتی ہے کہ 10 سال میں 10 نہیں تو 5 اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنائے ہوں. بنائے 5 سڑکیں دکھا دو جو تم نے پورے خیبر پختونخوا میں بنائی ہوں. کوئی اورنج لائن 1 دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنائی ہو. کوئی سپیڈو بس, کوئی گرین لائن, کوئی خیبر پختونخوا میں بتا دو جو تم نے بنائی ہو. کوئی ایک پاکستان کا کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جیسا ہسپتال دکھا جو تو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو. کوئی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جیسا ہسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو. کوئی دانش اسکول دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو. کوئی اسکول, کوئی حکومت کا اسکول دکھا دو, سرکاری اسکول دکھا دو جو تم نے بنایا ہو, اس عوام کے لیے بنایا ہو. اسکول نہ صحیح, ایک نئی کلاس روم, ایک نیا کمرہ دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو. اور وہ مشکل سے پشاور کی میٹرو بس بنی جس کو پنجاب میں مذاق اڑا کے جنگلہ بس کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہی جنگلہ بس ان کو یہاں پر بنانی پڑی. لیکن شہباز شریف نے اس قیمت میں 5 بسز بنا دی, میٹرو بسز, جس میں ایک پشاور کی بس نہیں بنی ان سے, جو آج بھی چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. تو کیا اور آج ان سے پوچھو کہ 5 سال حکومت گئی ہے, کوئی 5 منصوبے دکھا دو تو پروگرام سے اٹھ کے دوڑ لگا دیتے ہیں, کیونکہ بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تنقید کرتے اس لیے کہ اپنی کارکردگی 0 ہے, 0 ہے. کیا ہے؟ جس کے پاس کارکردگی ہوتی ہے وہ دوسرے پہ تنقید نہیں کرتا, وہ اپنے منصوبے گنواتا ہے. اور یہ نواز شریف یہاں پر بیٹھے ہیں. اگر یہ حکومت میں پچھلے 10 سال میں یہاں پر ہمارے مخالف کی حکومت تھی, 10 سال میں اگر ایک منصوبہ ہے جو خیبر پختونخوا جو دکھا سکتا ہے, جس کا نام لے سکتا ہے, وہ ہزارہ موٹر وے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. کس نے بنائی تھی؟ ہزارہ موٹر وے کے علاوہ کوئی قابل ذکر منصوبہ ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے, ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر نواز شریف صاحب کے بدترین مخالف کی حکومت تھی, جو صرف سیاسی مخالفین نہیں تھے, جو ذاتیات تک اترتے تھے. میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں جلسے میں, آپ لوگ عزت والے لوگ ہو, مانسیرا والوں, آپ لوگ غیرت والے لوگ ہو, بیٹیوں بہنوں ماؤں کی عزت کرنے والے لوگ ہو. پورا خیبر پختونخوا ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والا صوبہ ہے. خیبر پختونخوا والوں, آپ کی بیٹی آج آپ سے سوال پوچھتی ہے, کیا یہ ہمارا کلچر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جلسوں میں اپنی خواتین کو آوازیں کسو؟ کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہ مانسیرا کے عزت دار لوگوں کا کلچر ہے؟ کیا یہ غیرت مند خیبر پختونخوا کا کلچر ہے؟ آج وہ جو بھی بھگت رہے ہیں, میں ان کو کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی, لیکن انسان کے اعمال انسان کو بہت دور تک چھوڑ کے آتے ہیں, پوری زندگی پیچھا کرتے ہیں, قبر تک پیچھا کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آخر میں میری بات سننا, مانسیرا والوں, کہ اچھے اسپتال مانسیرا اور خیبر پختونخوا کا حق بھی ہیں. اچھے اسکول, اچھے کالجز, اچھی یونیورسٹیز مانسیرا اور خیبر پختونخوا کا حق بھی ہیں. اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم, اچھی میٹرو بسز, اچھی سپیڈو بسز, اچھی گرین لائن, اچھی ریلوے لائن, اچھی اورنج لائن مانسیرا اور خیبر پختونخوا کا حق بھی ہے. اچھے اسکول, اچھی تعلیم, اچھی صحت کی سہولتیں آپ کا حق بھی ہے. تو خیبر پختونخوا والوں, مریم نواز ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کی خاطر ایک اپیل کرتی ہے, اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا. یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے. اپنے اوپر رحم کرو, خیبر پختونخوا پر رحم کرو, اور اپنے بچوں پر رحم کرو جس کا مستقبل آپ غلط ہاتھوں میں نہیں دے سکتے. اور میں
नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देती हूं कि मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये गवाही देती हूं कि अभी ये तराना लगा था ना, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, ये मैं गवाही देती हूं कि मानसेरा ने अपनी नवाज शरीफ से मोहब्बत हमेशा निभाई है। और सरदार यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन सफदर साहब आपका शुक्रिया। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा, क्या होगा। नहीं नहीं, आपका एमएनए का कैंडिडेट कौन है उसका नाम लो। कौन है? 15 और 14। नहीं, एनए 15 का फैसला क्या होगा। और अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना दो। वैसे तो मैं नारा लगवाती हूं तो नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होते उस जलसे में, लेकिन आज इनकी मौजूदगी में नारा लगा दो, नवाज शरीफ, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा। और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगाना कि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए, ये पाकिस्तान है, यहां हमारा जीना मरना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे आपके साथ मिलकर दारना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ऐलान कर दे अबू के हल्का है ये वादे।